بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد ابراہیم اور آپ اپنا پسندیدہ چینل دیکھ رہے ہیں کلیکٹ نالج۔ محترم ناظرین، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز یعنی قیامت کا تذکرہ کیا۔ قیامت کے بارے میں فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب علم جاتا رہے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کیسے جاتا رہے گا جبکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زیاد، تیری ماں تجھے گم پائے، میں تو تجھے مدینہ کے فقیہ تر لوگوں میں سے سمجھتا تھا۔ کیا یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل نہیں پڑھتے لیکن ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے؟ اسی بد عملی اور زبانی جمع خرچ کے نتیجہ میں یہ امت بھی وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، بس کیل و کال باقی رہ جائے گا۔ ناظرین، یہود و نصارہ بھی تو نسل در نسل اپنی کتب پڑھتے آئے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ وائے اس لیے کہ وہ تو تورات و زبور کو رسماً پڑھتے ہیں، وہ پیغام تورات و انجیل نے جو دیا تھا اس پر عمل نہیں کرتے۔ جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو فقط پڑھے گی اور سنے گی، قرآن کو فقط چومے گی، قرآن کو فقط بیٹیوں کے جہیز میں دے گی، قرآن کو فقط غلاف میں ڈال کر برکت کے لیے رکھے گی، قرآن پر صرف قسمیں کھائے گی اور ان کا کوئی حقیقی قرآن سے تعلق نہیں رہ جائے گا، وہ قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، قرآن ان کی زندگی میں نہیں اترے گا، تو پھر قرآن کا امت میں موجود ہونے سے اور رسماً اس کی تعظیم سے انہیں کوئی عملی نفع نہیں پہنچے گا۔ قرآن کا حقیقی علم ان سے اٹھ جائے گا، چونکہ ان کا تعلق قرآن کے علم سے عملاً کٹ چکا ہوگا، وہ امت اس وحی کی برکات سے محروم ہو چکی ہوگی۔ قرآن ان کے لیے صرف کیل و کال کے لیے رہ جائے گا، صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رہ جائے گا، صرف تقریروں کے لیے رہ جائے گا، صرف مناظروں کے لیے رہ جائے گا، فتویٰ بازوں کے لیے رہ جائے گا۔ قرآن کی روح لوگوں کے دلوں، سینوں اور زندگیوں سے نکل جائے گی۔ ناظرین، افسوس، آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ آج قرآن کی تلاوت بہت سے لوگ کرتے ہیں، مساجد، گھروں میں، مدارس میں قرآن مجید کی تلاوت تو کی جاتی ہے، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، مگر قرآن مجید کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ قرآن میں جو کچھ بیان کیا اس پر ہم عمل نہیں کرتے، صرف رسماً ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ ناظرین، مجھے ان لوگوں پر بھی بڑی حیرت آتی ہے جن کو کوئی مہمان ملنے آتا ہے تو وہ تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، مہمان چلا جاتا ہے چلا جائے، تلاوت نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی جب چھوٹے بچوں کے شور سنتے تھے تو نماز کو مختصر کر دیتے۔ ارے دوستو، یہ ہے اسلام، حسن معاشرت کا نام ہے اسلام، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا نام ہے اسلام۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ملنے آئے اور آپ اپنی تلاوت میں مشغول ہیں اور اس کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو دوستو، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنی زندگی میں بہتری لے کر آؤ کہ اسلام میں ہمیں کیا سکھایا، کیا درس دیا، قرآن کا کیا پیغام ہے۔ صرف خالی پڑھو نہ، صرف خالی تلاوت نہ کرو، بلکہ اس کی تعلیمات پر بھی عمل کرو، دوسروں کا احساس کرو، دوسروں کا خیال رکھو، دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہو، یہی اسلام ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا جو درس ہے، ہم نے یہ سیکھا، یہ جانا کہ قرآن مجید کو خالی پڑھنا نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔
صرف قسمیں اٹھانے کے لیے یا بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ عمل کرنے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔